نظر میں حکومت یا فریق حکومت یا ایک طرح سے اگر لفظ تھوڑا سا ہو جائے گا ملزم حکومت ایگزیکٹو، تو ان کو ملنا ان کے حوالے کرنا یہ نامناسب تھا، پہلی بات۔ دوسری بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہاں فل کوٹ بننا چاہیے تھا، اور فل کوٹ اب بھی بن جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ کیوں فل کوٹ بننا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ معاملہ بہت اہم ہے، معاملہ بہت سنگین ہے۔ ہائی کورٹ کے 80% ججز کہہ رہے ہیں کہ ہماری جاسوسی ہو رہی ہے، ہم غیر محفوظ ہیں، ہمارے خاندان غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم پر دباؤ ہے، ہم پر پریشر ہے من مرضی کے فیصلوں کے لیے۔ مطلب جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا تھا وہ خود غیر محفوظ ہیں، مطلب جنہوں نے ہمیں انصاف دلانا تھا وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں۔ اس لیے فل کورٹ پوری سپریم کورٹ کو بیٹھنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے جو 80% ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں فل کورٹ بننا چاہیے تھا؟ اس لیے فل کورٹ بننا چاہیے تھا کہ معاملہ بہت اہم ہے، معاملہ بہت سنگین ہے۔ 6 بار یہ ججز اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس گئے، کیوں نہیں سنا گیا اور کیوں نہیں انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ اور عمر عطا بندیال صاحب کے پاس گئے جب وہ چیف جسٹس تھے، منیب اختر صاحب کے پاس گئے، جاز الحسن صاحب کے پاس گئے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے پاس گئے، کیا وجہ ہوئی؟ یہ جو خط ہے یہ چارج شیٹ ہے، یہ آزاد عدلیہ، جو رول آف لا، جوڈیشل سسٹم، ان ساروں کو احاطہ کرے گی یہ خط، لہٰذا فل کورٹ بیٹھنا چاہیے۔ پھر بیٹھے کیوں فل کورٹ بیٹھنا چاہیے؟ اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ 6 جج نے خط میں لکھا کہ تحقیقات کا سکوپ وسیع ہونا چاہیے، یہ 6 ججز کے خط ہے، جوڈیشل کنونشن بلایا جائے تاکہ پتہ چلے کیا باقی ججز کو بھی ہمارے جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ خط میں ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں رہنمائی نہیں کی گئی کہ ایسی صورتحال میں کیسے رد عمل دینا ہے، ججز اس طرح کی مداخلت کو کیسے ثابت کریں۔ خط میں ہے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی رسپانس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو 6 جج صاحبان لکھ رہے ہیں، جس کے لیے کولیکٹیو وزڈم ہونا بڑا ضروری ہے، سارے ججز کو بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ پورے ملک کی جوڈیشری کا ہے، اس سے ایک گائیڈ لائن نکلے گی ساری جوڈیشری کا، اس لیے فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے، مل کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میڈم شیخ کہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا اس میں ہے کہ 12 فروری 2024 کو 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کا بھی کہا تھا، لیکن نہیں بلائی گئی۔ تو آخری وہ جو آپ نے تصدق جیلانی صاحب والی اور میرے علاقے کے تارڑ صاحب والی بات کی، اعظم نذیر تارڑ، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ فل کورٹ اجلاس کے منٹس آف میٹنگ انہیں نہیں دیے گئے تصدق جیلانی صاحب کو۔ دوسرا ججز نے انہوں نے کہا کہ ججز نے، چونکہ میں نے خط جب پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ ججز نے تو سپریم کورٹ کو کہا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے خط میں کہا ہے، تو یہ میرا مناسب نہیں لگتا، یہ میرا جو انکوائری فورم۔ تیسرا جو الزامات ہیں وہ ٹی او آرز میں نہیں ہیں، یہ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی کہا ہے کہ الزامات اور ٹی او آر میں کافی فرق ہے۔ اور آخری جس سے معاملہ اور زیادہ ہوا وہ یہ تھا کہ معاملہ شروع سے ہی متنازع ہو گیا، معاملہ شریف آدمی تھے، ابتدا سے الزامات لگنے شروع ہو گئے اور ان کے گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان کے بیٹے ثاقب جیلانی ان 300 وکیلوں میں سے تھے جنہوں نے خط لکھا کہ اس کو نوٹس لیا جائے، تو لہٰذا انہوں نے شریف آدمی تھے علیحدہ ہونا مناسب سمجھا اور اچھا فیصلہ کیا۔ ایک منٹ، ایک تو 2-3 چیزیں، ایک تو مجھے بتائیں جو فل کورٹ کے منٹس آف میٹنگ نہیں ان کو دیے گئے، یہ انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے معاملہ؟ کیونکہ اس طرح تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، یا آپ خبر دے رہے ہیں کیا کہ فل کورٹس کے منٹس نہیں ان کو دیے گئے؟ جی انہوں نے فل کورٹس کے منٹس آف میٹنگ مانگے جو انہیں نہیں دیے گئے۔ یہ حسنات ملک جو ہمارا رپورٹر ہے اس نے بھی کہا، ایک اور کورٹ رپورٹر نے بھی کہا ہے، اور یہ میں نے جب ریکنفرم کیا تو ایسے ہی تھا۔ اچھا، دوسری چیز مجھے بتائیں، پھر آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصدق صاحب کہیں نہ کہیں جو تحریک انصاف دیگر جگہوں سے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، اس نے کہیں نہ کہیں پریشرائز کیا ان کو یا ان کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کیا؟ جی میڈم شیخ، یہ تحریک انصاف کو اگر آپ اس کو نکال دیں تو جو سیاست ہوئی، جو شروع سے ہی ہوا، رولا پڑا اور کہ متنازع ہو گیا، شروع سے ہی عدم اعتماد کا اظہار ہونا چاہیے، اس سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ شہباز شریف چیف جسٹس کی ملاقات سے جو معاملہ بگڑا، جو کہ میں حیران ہوں، بڑے اس وزڈم کو بھی سلام
کہ کیسے بلا لیا اور کیسے مل لیا. تو اچھا. اس جب اس کو ہوا تو اس کے بعد سارا کچھ اس کی وجہ سے ہوا, تھوڑے سے پیچھے ہٹے. اچھا ٹھیک ہے جی ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. بٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, مزید رائے اس کے اوپر شامل کرتے ہیں. ریما آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ جو فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب یہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور جسٹس تصدق کا معذرت کرنا, اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی شکریہ لینا. اگر آپ پی ٹی آئی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ جو ڈیمانڈز کرتے ہیں اس پہ اگر جائیں گی تو پھر تو وہ نیور اینڈنگ ہوں گی, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اسی طرح پی ٹی آئی آپریٹ کرتی ہے, جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی, وہ پارٹی آف ڈراما ہے. جب تک وہ ڈراما کریٹ نہیں کرتے تب تک ان کی جو فین فالوئنگ ہے, ان کی جو سپورٹرز ہیں, وہ اس طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوتے. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک میں بلکہ دنیا بھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو, پی ٹی آئی اس کی وکٹم بن کے سامنے آتی ہے اور وہ فل ڈرامیٹک انداز میں سامنے آتی ہے, اور ان کی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جو کالز ہوتی ہیں, ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں. یہاں پہ کمیشن بنا, سب سے پہلے پی ٹی آئی نے کمیشن کو ریجیکٹ کیا, اب فل کورٹ بنی ہے تو فل کورٹ کو بھی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہاں وہ رک نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریزائن کر دیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں اگر فل کورٹ بھی بنے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کا حصہ نہ بنے. تو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو نہیں ختم ہوں گی. ایک ایسا ہی ہے جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, مطلب ان کا کوئی نہ وہ اس میں انہوں نے لیٹر لکھا ہے, نہ وہ گریفڈ پارٹی ہیں, نہ ان سے ڈائریکٹلی معاملہ جڑتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ہنگامہ وہ کر رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال ہمیں پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں اس کو لے کے یا اس کو ایک ریزنیبل ڈیمانڈ سمجھنا چاہیے. آف کورس وہ اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. جو بھی ملک میں سچویشن, انہیں فومو ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں سینٹر اسٹیج, سینٹر آف اٹینشن ہم کیوں نہیں ہے. سو دیٹ از پی ٹی آئی. اور میرا خیال ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے ریزنیبلی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل درست نہیں ہے. کیوں؟ دو وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ جو ایک حیرت بھی مجھے ہوتی ہے وہی ڈبل سٹینڈرڈز, کہ جب پہلے چیف جسٹس بندیال ہوتے تھے وہ تو 3 رکنی بینچز بناتے تھے اہم ترین معاملات کے لیے, اور پھر تب جب لوگ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا بینچ 3 سے 5 بھی کر دیں, یا فل کورٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تھی, لارجر بینچز کی ڈیمانڈ ہوتی تھی, تو یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی وکلا کی طرف سے کہ پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہے, تب صرف چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہوتا تھا, اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک رولز نہیں بدلتے. آپ کون ہوتے ہیں ان کی وزڈم کو سوال اٹھانے والے؟ تو اب یہاں پہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکیلا فیصلہ نہیں کرتے, وہ تو ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جو فیصلہ کرتی ہے. پھر بھی خوش نہیں ہے پی ٹی آئی والے. دوسرا علینا, جو یہ فیصلہ ہوا یہ ہے کہ جو اویلیبل ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب ہیں اس بینچ پہ. تو یہ بھی ایک ہے کہ اگر یہ ارجنسی ڈیمانڈ کرتا ہے, ایک ارجنٹ رسپانس ڈیمانڈ کرتا ہے, تو پھر بہتر ہے جلد سنا جائے یہ معاملہ. تو جو ججز اویلیبل تھے وہ اس بینچ پہ ہیں. اور آخری, کیونکہ ایک پاسبلٹی ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے موقع دیا تو خیبر پختونخوا میں بہت بڑی تبدیلی لاؤں گا. طلحہ محمود. سابق سینٹر طلحہ محمود نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں فارورڈ بلاک بنانے کے لیے آستینیں چڑھا لی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے کئی اراکین کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. ایک ہفتہ قبل طلحہ محمود نے جمعیت علماء اسلام کو خیرباد کہتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی. انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ہفتہ قبل صدر آصف علی زرداری سے طویل ملاقات ہوئی اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں باضابطہ شمولیت کی دعوت دی, جو انہوں نے غور و فکر کے بعد قبول کی. اور اب آج نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے طلحہ محمود نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے موقع دیا تو وہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے. خیال رہے کہ طلحہ محمود کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر پیپلز پارٹی کے ترجمہ فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بات اس سننے میں آ رہی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن چکا ہے. خیبر پختونخوا سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس ہوگی اور فارورڈ بلاک کا اعلان ہو جائے گا.